اس معاملے میں تو اگرچہ کارل مارکس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام نے کچھ اخلاقیات سیکھی ہے، اس کے نتائج نکلے ہیں۔ یعنی اس وقت جو 2 صدی پہلے مزدوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، یا یورپی میں اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مزارعین کے ساتھ یا زمینوں پر کام کرنے والوں کا جو حال تھا، آج زمین و آسمان تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ تبدیلی کسی نظام میں تبدیلی میں نہیں آئی، بلکہ اخلاقی اصولوں کے اطلاق میں آئی۔ یعنی وہ اخلاقی اصول مان لیے گئے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کے اطلاق پر غور و خوض ہوتا ہے، تجربے سے سمجھا جاتا ہے ان کو، اور پھر ان کے مطابق آپ تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی بنیادی باتیں وہی ہیں جو قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں، یعنی فری اکانومی ہے، فری مارکیٹ ہے، لوگ اپنے طریقے پہ کاروبار کرتے ہیں، اس کو آج کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے کارخانے بھی قائم کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بھی بناتے ہیں، وہ عالمی سطح پہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کے بعد ظاہر لوگوں کو ملازمتیں بھی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ملازمتیں اب بھی اسی طرح جس طرح 2 صدی پہلے تھی؟ کیا اوقات کا وہی معاملہ ہے؟ کیا معاوضوں کی وہی صورتحال ہے؟ تو بہت کچھ بہتری ہو گئی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک لائن ہے جو بہتری پیدا کر رہی ہے، وہ ہے حادثہ اخلاقی کے فتوے۔ یعنی وہ دیکھا چلا جاتا ہے جتنا انسان قبول کرتا ہے اتنا زیادہ وہ قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں یہی کیا، کسی چیز کو نہیں چھیڑا، قبائلی معاشرت کو نہیں چھیڑا، قبائلی سماج کو نہیں چھیڑا، اس وقت کی جو سیاسی اقدار تھیں ان کو نہیں چھیڑا، جو نظم بنا ہوا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کیا، اس دنیا کو جو آپ کو ملی اسی سے آگے لے گئے، لیکن جس چیز کو ہدف بنا دیا وہ کیا تھا؟ وہ اخلاقی اصول۔ یعنی خواہ وہ غلامی تھی اس پر اطلاق کیا ان کا، اس شدت سے کیا کہ ان کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسی طرح کا معاملہ زمینوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ کیا۔ تو میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی انسانی فطرت کے مطابق ہے، یہی چلے گا قیامت تک۔ آپ اس جگہ کوئی دوسری چیز نہیں لا سکتے۔ البتہ یہ بے رحم ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ انسان اخلاقی اصولوں سے گریز کرے تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ اصل چیز اخلاقی اصولوں کی تبلیغ، اخلاقی اصولوں کی برتری، اخلاقی اصولوں کا تفوق، اور اگر وہ مذہبی قوت کے ساتھ ہو تو کیا کہنے، اس تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات البتہ خود اللہ کی کتاب نے بھی کہہ دی ہے کہ جو قومی املاک ہیں وہ نجی ملکیت میں نہیں دینی چاہیے، یہ بات کہہ دی ہے۔ اور قومی املاک میں سب سے بڑی چیز زمین اور اس کے خزائن ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، بالکل اس کا اطلاق ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے اطلاق کا بندوبست کیا ہوگا؟ وہ بندوبست وہی ہوگا جو سرمایہ دارانہ معیشت میں کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جس کا خواب کارل مارکس اور ان لوگوں نے دیکھا۔